بابے کی عمر 392 سال ہے، اتنی بڑی عمر کا بابا کہ اس کی آبروئیں سفید ہو کر یہاں تک آ گئی، لمبی داڑھی ہے، سفید رنگ ہے بابے کا، نام ایس ہے۔ آ کر جبل ابو قبیس پہ بیٹھ گیا، جبل ابو قبیس پہ بیٹھ گیا، وادی مر الزہران کا ایریا، وہاں پر جا کے بیٹھا، خیمہ لگا لیا۔ جب پیر کا دن آتا، جب پیر کا دن آتا، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ نادانو تم نے پڑھا ہو تو تمہیں پتہ چلے نا کہاں لکھا ہے۔ ہمیں یہ بتاؤ کون سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کا میلاد نہیں لکھا؟ میلاد شروع ہوتا ہے تو آگے شریعت چلے گی، اگر نبی کا میلاد ہی شروع نہیں ہوتا تو پھر شریعت کس بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے باب ایس نے وہاں پر آ کر اپنا تمبو لگا لیا، جھونپڑی لگا لی۔ ہر پیر کو بابا کہتا ہے یا اہل المکہ ان مولودہم فی النبی الاخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اس محمد عربی کا وقت قریب آ گیا ہے، اس محمد عربی کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہر پیر کو بابا خطاب کرتا، لوگوں کو نبی کا میلاد سناتا، لوگ سن لیتے چلے جاتے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ لوگوں نے سوال کیا بتاؤ کب آئے گا؟ کہا پیر کو آئے گا، وہ پیر کو آئے گا۔ اب پیر کے دن عرب کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا باب ایس کے پاس لے کر جاتے، سوال کرتے وہی ہے، یہ وہی بچہ ہے؟ وہ دیکھنے سے پہلے ہی کہہ دیتا نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا پیر کے دن، اس کو لے کر آئے۔ ہاں روایت میں ملتا ہے شہبہ کے گھر بھی بچہ پیدا ہوا، وہ لے کر آیا پیر کے دن، کیا لگا یہ وہی بچہ ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں ہے۔ کیا لگا سونا لے لے، پیسے لے لے، چاندی لے لے، کسی طرح کہہ دے وہی ہے۔ اس نے کہا میں ہی کہہ دوں یہ ہے ہی نہیں وہ، اور وہ مشرکوں میں نہیں آئے گا، آئے ہائے ہائے، وہ مشرکوں میں نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا زمانے کو لگ پتا جائے گا، وہ تو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا، حضور کا ظہور ہوا، سرکار جب اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دادا جان، حضور کے دادا جان، دائی سے پوچھتے ہیں دائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بچوں کا میں نے یہ معاملہ کیا، لیکن جو اس بچے کا کیا ایسا تو کسی کا نہیں ہوا۔ کہا کیا کہتی ہو؟ کہا یہ جو بچہ ہے یہ عام نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے۔ کیسے کہتی ہو؟ کہا آج تک کوئی بچہ ایسے پیدا نہیں ہوا جیسے یہ پیدا ہوا، آج تک۔ دائی کہہ رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت شفا کہہ رہی ہے میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا کہ جو غسل سمیت پیدا ہوا ہو، جو غسل کر کے آیا ہو، مغسول غسل بھی کیا ہوا ہے، مختون ختنہ شدہ ہے، ناف بریدہ ہے، ناڑو بھی کوئی نہیں، ناڑو بھی کوئی نہیں، ختنہ بھی ہوا ہے، غسل بھی کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ بھی کیا ہے۔ یہ حضرت آمنہ بار بار روک رہی تھی یہ نیچے جا رہا ہے بچہ، آپ نے اس کو جب چھوڑا حضور نیچے گئے، سجدہ کیا میرے نبی نے۔ یہ میرے لجپال نبی کا پہلا معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سجدہ کیا۔ جب سرکار نے سجدہ کیا، رب نے کہا محبوب پہلے تو یہ تھا کہ ایک مخصوص جگہ تھی میری عبادت کی، لیکن اب تیری جبین لگ گئی ہے زمین پہ، تیرے پاؤں لگ گئے ہیں زمین پہ، میں نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے،
میں نے پوری زمین کو صاف کر دیا ہے، ساری زمین کو میں نے عبادت خانہ بنا دیا، اب تیرا غلام جہاں چاہے نماز پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، گھر کی چھت پہ پڑھ لے، باہر پڑھے، کھیت پہ پڑھے، جہاں بھی پڑھے، میں نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اوے سرکار آئے، اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا، ہر جگہ عبادت خانہ بن گیا، ہر جگہ مسجدیں بن گئی، ہر جگہ مدرسے بن گئے۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کرم ہے آمنہ کے لال کا، یہ کرم ہے اس لجپال کا جو آیا ہے، جس نے آ کر سارے لوگوں کو بتایا ہے وہ اور تھے ہم اور ہیں، وہ اور تھے ہم اور ہیں، وہ جفا کرنے والے ہم وفا کرنے والے، وہ ظلم کرنے والے ہم شفا دینے والے، ہم رحم کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب سرکار کی آمد ہوئی، مرضی آپ کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں میری سبحان اللہ آپ چوری نہ کیا کریں، اونچی کہا کریں سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، حضور آئے، سب سے پہلے کیا ہوا؟ کعبے کو وجد آیا، کعبے کو وجد آ گیا، بت گرنا شروع ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، یہ اقبال نے کہا، کس کی آمد تھی کہ صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، کس کی آمد تھی کہ صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے بت ہو اللہ احد کہتے تھے، تیری آمد تھی کہ، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ سارے بت گرے ہیں، کسی کی ناک ٹوٹ گئی، کسی کا کان ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ بتوں کے پجاری وہاں کھڑے ہیں، کہنے لگے یہ کیا ہوا، بت کیوں گرے؟ بتوں نے، بت خود بخود کیسے گر گئے؟ کس نے گرایا ہے؟ سرکار کی آمد نے گرایا۔ میرے لجپال نبی کے آنے سے کفر و شرک کے اندر زلزلہ آ گیا، اور زلزلہ حقیقی آیا۔ ادھر کسریٰ کے محل پہ زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے، اور اس محل میں دراڑ آ گئی۔ آپ جا کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، دراڑیں بھر جاتی ہیں۔ مستریوں نے بڑی کوششیں کی وہ دراڑ بھری جائے، بڑا بڑا سیمنٹ لگا کے آتے ہیں، صبح آ کے دیکھتے پھر دراڑ پڑی۔ اس دراڑ کو آج تک کوئی مائی کا لال نہیں بھر سکا۔ وہ دراڑ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آمنہ کا لال آیا تھا دراڑ پڑ گئی تھی، اور وہ دریائے ساوا جو تھا، جو صرف کافر جہاں سے پانی پیتے تھے، وہ خشک ہو گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ مجھ جو 1000 سالوں سے جل رہا تھا، آتش کدہ، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، اس کی آگ بجھ گئی، اس کی آگ بجھ گئی۔ کافر بڑے پریشان ہیں، منتری بڑے پریشان ہیں، پنڈت بڑے پریشان ہیں، کیا ہوا، آگ کیسے بجھ گئی؟ ایک ان میں بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا کہیں ایسا تو نہیں نبی آخر الزمان آ گیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ماننے والے نہیں ہیں۔ کہتا کہیں ایسا تو نہیں وہ نبی آ گیا آخر؟ اور ادھر جب سرکار آئے، ساری ہوائیں فضائیں بدل گئی، حالات بدل گئے، بت گر رہے ہیں۔ سرکار آئے، حضور نے سجدہ کیا، اور سجدے میں امتی آج کس نبی کے میلاد کی دلیلیں مانگتا ہے تو؟ جس نبی نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کر کوئی اور سوال نہیں کیا، ایک ہی سوال تھا، ربی ہب لی امتی، میرے مولا میری امت کو مجھے دے دے، مجھے ہبا کر دے، میں جانو اور امتی جانے۔ ربی حب لی امتی،
حالات کہتے ہیں ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سرکار آئے، نہیں بولے یار، حضور جب آئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آ کے پوچھتے ہیں شفا سے، شفا کیا ہوا؟ اس نے کہا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب انہوں نے کہا نا بڑا عجیب ہے، بچہ جو پیدا ہوا بڑا عجیب ہے، تو عبد المطلب ڈر گئے کہ عجیب کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ایک کان نہیں ہے، بچے کا ایک بازو نہیں ہے، یہ ایک لات نہیں ہے، یا اس میں چاند گرہن کے اثرات ہیں، سورج گرہن کے اثرات۔ اس نے پوچھا بچہ تو ٹھیک ہے؟ کہا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا پھر عجیب کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنا نور ہی نور ہے اندر، اتنا نور ہے۔ اور حدیث پاک ہے خرج منی نور، میرے اندر سے تو نور نکلا، اور وہ نور اتنا عالی شان تھا کہ اس کی روشنی میں شام کے محلات کو میں نے دیکھا گھر بیٹھے، اتنا نور۔ نور ازلی چمک گیا، غیب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، ہر تھا پہ سویرا صبح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے، سرکار رات میں نہیں آئے، نہیں بولے، حضور دن میں بھی نہیں آئے، نہ رات میں آئے۔ امام سیوطی کہتے ہیں رات میں اگر نبی آ جاتے تو رات کہتی میں بہتر ہوں، اور اگر دن میں آتے تو دن کہتا میں بہتر ہوں۔ اور نبی کون ہے؟ جو انصاف کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ قرآن آ گیا، فرمایا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ انہ لقول رسول کریم، میرا کریم رسول آ گیا، میرا محبوب آ گیا، رات کو بھی خیرات دی، دن کو بھی خیرات دی، دونوں کو خیرات میرے لجپال نبی نے عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے آسمان کا اور زمین کا بھی مناظرہ ہے، آسمان کو زمین کا مناظرہ ہے۔ آسمان نے زمین سے کہا میں تجھ سے اچھا ہوں، میرے اندر چاند ہے، میرے اندر سورج ہے، میرے اندر ستارے ہیں۔ زمین نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ کہا میرے اندر آمنہ کا لال ہے، ہائے ہائے، میرے اندر فصلیں ہیں، بہاریں ہیں، پانی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اندر آمنہ کا لال ہے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ جب زمین نے آسمان کو کہا نا کہ میرے اندر آمنہ کا چاند ہے، تو آسمان رو پڑا، رویا۔ اللہ نے فرمایا رو نہیں، یار کو ایک دن تیرے پاس بھی لے کے آؤں گا، رونا۔ آسمان کو کہا اللہ نے رو نہیں، تیرے پاس بھی میرا محبوب آئے گا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جب معراج کی رات آئی، سرکار علیہ السلام گئے، آقا نے جب پہلے آسمان پر پاؤں رکھا نا، آسمان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ رب نے فرمایا ہم نے وعدہ پورا کر دیا ہے،
آج میرا محبوب تیرے پاس بھی آ گیا ہے، اب زمین نہیں کہے گی میں تجھ سے اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے افضل ہوں، افضلیت ختم ہو گئی۔ فرمایا آسمان بھی اعلیٰ ہے، زمین بھی اعلیٰ ہے۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ دامن بھرتے گئے۔ سرکار نے سب کو عطا کیا، اور جب میرا نبی آیا، آئے ہے بولو، جب میرا نبی آیا، یہ ہے میلاد۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شفا مجھے دکھا تو صحیح اس کا چہرہ۔ کہ جب سرکار کو چادر میں لپیٹے، حضور کو چادر میں لپیٹ کے شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئی، عبدالمطلب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، عام بچے کی ولادت بیان نہیں کر رہا، حضور کا میلاد بیان کر رہا۔ جو میری طرف یہ دیکھیں ادھر، یہ کپڑا ہٹایا، سرکار کا نوری چہرہ، نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے صدیقی صاحب کوئی ہمیں سمجھائیں یہاں پر؟ ہاں میں سمجھاتا ہوں، جنہوں نے سرکار کو سمجھا، پیر میر علی شاہ گولڈے کے تاجدار، پیر میر علی شاہ سرکار فرمانے لگے مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ آگے کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ۔ خود ہی فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملا کا ما اکملا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ پھر میرا علی شاہ سرکار نے بتایا اتنا سونا چہرہ، بچے بڑے بڑے دیکھے، عبدالمطلب کہتے ہیں اس جیسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آئے ہے عبدالمطلب پاک سرکار آپ کی آنکھ کیسے دیکھتی؟ حضور جیسا تو کوئی آیا ہی نہیں، حضور جیسا آیا ہی نہیں، یہ رتبہ کسی نے پایا ہی نہیں، یہ رتبہ صرف آمینہ کے لال کے پاس ہے۔ عبدالمطلب نے ہار دیا، دائی کو دیا۔ اب وادی مر زہران جا رہے ہیں، باب ایس کے پاس پتہ تھا کروں وہ یہ وہی بچہ ہے، وہی ہے یا نہیں۔ جناب عبدالمطلب نے گھوڑا نکالا اور گھوڑے کو چارہ ڈالا، پہلے یہ میلاد کا خرچہ ہو رہا ہے، سواری کو کھانا کھلایا، پھر سواری پر بیٹھے چلے۔ جب کعبے کے پاس سے گزرے، توجہ میری طرف، ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، مستند کتابوں سے حوالہ۔ جب سواری جناب عبدالمطلب کی کعبے کے پاس سے گزری، کعبے نے نبی کی سواری کو سجدہ کیا۔ آئے حضرت عبدالمطلب کہتے